بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں اب جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ دا ڈے آف ججمنٹ، یوم القیامہ کی نشانیوں کے پروگرام کے ایک اگلے حصے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ جیسا کہ پچھلے حصے میں ہم نے دجال کے بارے میں بات کی تھی، اور جو قوم یہود ہے، جو یہودی ہیں، ان کے عقیدے کے بارے میں تھوڑا سا دیکھا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے تو اپنے ساتھ بہت سارے معجزات لے کر بھی آئے، جیسا کہ پہلے میں ذکر کر چکا ہوں کہ پہلا معجزہ تو ان کی ولادت تھی، اور دوسرا ان کا گہوارہ میں کلام کرنا تھا۔ یہ معجزات بنی اسرائیل کے خدا پر ایمان لانے کے لیے سخت آزمائش تھی۔ ان کے بغیر باپ کے پیدا ہونے کا ذکر قرآن شریف کی سورۃ المومنون کی آیت نمبر 50 میں ہے کہ ابن مریم اور اس کی ماں کو ہم نے ایک نشان بنایا اور ان کو ایک سطح پر رکھا جو اطمینان کی جگہ تھی۔ جب وہ اپنے نوزیدہ بچے کو لیے اپنے قوم کے پاس گئیں تو اپنے پرائے سب ان کے شدید حیرت کا سبب بنے۔ اس کیفیت کو قرآن شریف نے سورہ مریم کی آیت نمبر 28 میں یوں بیان کیا ہے: پس جب وہ بچے کو گود میں لیے قوم کے پاس گئی تو لوگوں نے پوچھا، اے مریم، یہ چیز کہاں سے لے آئی ہو؟ اے ہارون کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں کوئی بدکار عورت تھی۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ بچہ بول پڑا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت بنایا اور نمازوں اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا۔ جب تک میں زندہ رہوں اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں گا، جب کہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ وہ معجزات تھے جو عیسیٰ کی ذات میں بنی اسرائیل کے سامنے پیش کر دیے گئے تھے کہ اللہ انہیں مسلسل بدکاریوں پر عبرتناک سزا دینے سے پہلے ان پر حجت تمام کرنا چاہتا ہے۔ یہود اس زمانہ میں کسی ایسے مسیح کی آمد کے منتظر تھے جو انہیں محکومی کی ذلت اور زوال سلطنت کے عذاب سے نجات دلاتا اور دنیا میں بادشاہت کی بنیاد بنتا۔ اسی عرصے میں ایران سے بیل جوڑ بڑھنے کی وجہ سے ان کے عقائد میں جہاں بعض دوسری بہت سی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئیں، وہاں سے انہیں یہ تاثر ملا کہ نیکیوں کے خالق یزداں اور برائیوں کے خالق اہرمن میں ازلی جنگ ہے، اور آخری فتح بھی یزداں کی ہوگی، اور وہ اپنی فتح کا اعلان کرنے کے لیے دنیا میں ایک نمائندہ بھیجے گا جس کے ظہور کے وقت آسمان سے تارے گریں گے، قحط اور دیگر مصیبتیں نازل ہوں گی، اور آخرت میں ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ اسی ایرانی عقیدے کے تحت یہودیوں کو بھی اپنی تمنائیں پوری ہوتی دکھائی دی۔ خدا ایک مسیح نازل فرمائے گا، بادشاہت اسی کی ہوگی، اور اس کے آنے سے حضرت داؤد کی سلطنت بحال ہو جائے گی اور یہ جگہ دارالحکومت بن جائے گی۔ بادشاہ سے مراد آسمانی بادشاہ اور یروشلم ہیرے جواہرات سے مرصع ایک ایسا آسمانی شہر تھا جس کی ندیوں میں آب حیات رواں تھا۔ پارسا قسم کے یہود شہر سے نکل کر غاروں میں داخل ہو گئے۔ انہیں یقین تھا کہ مسیح حضرت داؤد ہی ہوں گے جو انہیں یونانیوں کے پنجۂ ستم سے آزاد کرائیں گے، مردہ یہودیوں کو زندہ کریں گے اور انہیں شریک سلطنت بنائیں گے، اور عظیم بادشاہت کے ڈنکے 400 ہوں گے۔ چنانچہ جب بھی ان میں کوئی جواں خبر شخص پیدا ہوتا، اس پر فوراً مسیح ہونے کے توقعات بستہ کر لیتے۔ چنانچہ ان حالات میں جب ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں حیرت انگیز چمک لیے کادو پر زلفیں پھیلائے ہیکل سلیمانی میں داخل ہوا تو یہودی وہاں بیٹھے سکے کھنکھنا رہے تھے، اور احاطہ حرم میں لوگ بازار سجائے عبادت کے بجائے خرید و فروخت مصروف تھے۔ یہ منظر دیکھ کر نوجوان مشتعل ہو گیا اور اس نے سارا بازار کا تختہ الٹ دیا۔ اس نے ایک مؤثر تقریر کی، پاک بازو نے اس کی باتیں سنی اور نعرے لگانے لگے، داؤد کا بیٹا آ گیا، ہم اسی کے منتظر تھے۔ اس نوجوان کے ہاتھوں کئی مریضوں کو شفا ہوئی، جزامیوں کا کوڑ دور ہوا اور اندھوں کی بینائی واپس آئی۔ یہ خدا کے پیغمبر جناب عیسیٰ تھے، لیکن یہود تو یہ خواب دیکھ رہے تھے
کہ اس کی آمد سے دنیا جہاں کی بادشاہت ملے گی، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ چنانچہ انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سن کر دچکا لگا اور انہوں نے آپ کو نبی ماننے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ جلیل کا رہنے والا ہے اور جلیل سے کوئی نبی پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہودی علماء پر تنقید کرتے ہوئے کہا، اے ریاکارو، تم پر افسوس ہے کہ تم سفیدی پھری ہوئی قبروں کی مانند ہو جو اوپر سے خوبصورت دکھائی دیتی ہے مگر اندر سے گلی سڑی ہڈیوں اور ہر طرح کی نجاست سے بھری ہوئی ہیں۔ اسی طرح تم لوگ بظاہر راست باز دکھائی دیتے ہو مگر باطن میں مکاری، ریاکاری اور بے دینی سے بھرے ہوئے ہو۔ تم میں جو اپنا سب کچھ ترک نہ کر دے وہ میرا شاگرد نہیں۔ یہودی علماء کے لیے آپ کی باتیں اعلان جنگ تھی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس آواز کو کیسے بند کیا جائے۔ ایک منصوبہ تیار ہوا اور اس کے تحت انہوں نے خفیہ پولیس کے اہلکاروں کو بہروپیوں کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا، جنہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس پہنچ کر کہا کہ اے استاد، ہم جانتے ہیں کہ تو سچا ہے اور سچائی سے خدا کی راہ میں تعلیم دیتا ہے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ ہمیں بتا کہ کیا قیصر کو جزیہ دینا جائز ہے؟ حدیث علیہ السلام ان کی شرارت سمجھ کر بولے، اے بکارو، مجھے کیوں آزماتے ہو اس پر؟ یہ صورت اور نام کس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قیصر کا۔ ان پر مسیح بولے کہ جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو۔ اس کے بعد خود مسیح کے حواریوں میں سے ایک کو رشوت دے کر اس بات پر آمادہ کیا گیا کہ وہ کسی موقع پر انہیں گرفتار کر لیں۔ جب لوگوں کا خطرہ نہ ہو پھر ان کی ساری جماعت اٹھ کر انہیں رومی حاکم کے پاس لے گئے اور قیصر سے کہا کہ یہ شخص ہمیں بھٹکاتا ہے اور کہتا ہے کہ قیصر کو خراج نہ دو اور اپنے آپ کو صحیح بادشاہ کہتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور بھی بہت سے الزامات لگائے۔ آخرکار ان کے الزامات کا کارگر ثابت ہوئے۔ رومی حکمران نے عیسیٰ علیہ السلام کو کوڑے لگوائے اور سپاہی آپ کو پہاڑ پر لے گئے۔ یہودیوں نے آپ کو جاتے ہوئے دیکھا۔ حواری خود بہت رف ہیں کہ آپ گرفتاری کے بعد سجدے میں گر کر رات بھر دعائیں کرتے رہے کہ مجھے ان لوگوں سے بچا۔ یہ جلیل القدر معصوم پیغمبر کی دعا تھی، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعائیں رب ذوالجلال نے قبول فرمائیں۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا بھی قبول ہوئی اور اس پر قرآن شریف کی آیت گواہ دیتی ہے کہ حالانکہ فی الواقعہ نہ اسے قتل کیا نہ سرے پر چڑھایا بلکہ ان کے لیے معاملہ متشبہ کر دیا گیا۔ چنانچہ ہمارا ایمان ہے کہ انہیں رب ذوالجلال نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا۔ ان کے مصلوب ہونے پر خود حسائیوں میں کوئی ایک متفقہ قول نہیں بلکہ 20 اقوال ہیں، مگر کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر مسیح نہیں بلکہ ان کی ہم شکل کو چڑھایا گیا تھا اور مسیح وہی کھڑے ان کی حماقت پر ہنس رہے تھے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ صلیب پر تو مسیح ہی کو چڑھایا گیا تھا مگر ان کی وفات صلیب پر سے اتارے جانے کے بعد ہوئی، اور کوئی کہتا ہے کہ انہوں نے صلیب پر ہی وفات پائی اور پھر جی اٹھے اور پھر کم و بیش 10 بار آپ نے حواریوں میں سے بات چیت کی۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب کی موت مسیح کے جسم انسانی پر واقع ہوئی اور وہ دفن ہوا مگر الوحیت کی روح جو ان میں تھی اوپر اٹھا لی گئی، اور کوئی کہتا ہے کہ مسیح مرنے کے بعد جسم سمیت زندہ ہوئے اور اٹھا لیے گئے۔ یہاں میرا مقصد عیسائیت کی تدلیل یا تقسیم نہیں، صرف مختلف اندازوں کا بیان ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو سلوک کیا وہ ان کے کس جرم کی سزا تھی، اور آپ علیہ السلام نے یہود کے علماء کی جن غلط کاریوں کے بارے میں فرمایا تھا یا نشاندہی کی تھی، کیا وہ سب غلط تھے؟ واقعہ صلیب کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر صرف 33 سال تھی، اور یہ واقعہ جمعے کو پیش آیا جسے عیسائی گڈ فرائیڈے کہتے ہیں، کیونکہ اس روز آپ علیہ السلام بنی آدم کے لیے کفارہ بنے۔ اس کے بعد ایسٹر کا تہوار آتا ہے، کیونکہ عیسائیت کے مطابق اس روز حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کر اپنے شاگردوں سے ملیں گے۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر عیسیٰ سچے مسیح تھے تو انہیں صلیب پر کیوں چڑھایا گیا؟ عیسیٰ کے بعد عیسائیت زور پکڑ گئی اور 64 عیسوی میں یہودیوں نے رومیوں کے خلاف کھلا اعلان بغاوت کیا۔ اس کے بعد رومی سلطنت نے سخت کارروائی کر کے اس بغاوت کو کچل دیا۔ اس قتل عام میں 1.5 لاکھ افراد مارے گئے
اور ہزاروں کو پکڑ کر ایفی تھیٹروں میں جنگلی درندوں کے سامنے پھینک دیا گیا۔ بیت المقدس کو آگ لگا دی گئی اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک میں ملا دیا گیا کہ کوئی بھی یہودی یہ بتانے کے لیے نہ بچ سکا کہ اس کا وجود کہاں پر تھا۔ یہودی فلسطین سے نکالے جا چکے تھے اور وہاں رومی عیسائی حکمران ہرکل کی حکومت تھی۔ یہ وہی وقت تھا جب عرب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ از عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ شہر عیسائی حکومت کا مرکز رہا۔ اس دوران یہودی جو کہ منتشر ہو چکے تھے جگہ جگہ اپنی بستیاں بسانے لگے۔ وہ مقامی عرب بدو اور قریش عرب سے اپنے رشتے کا ذکر کرتے رہتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں کو مبین تھا۔ ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے، جبکہ قریش حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کی اولاد تھے۔ یہود نے حضرت اسماعیل کی والدہ ماجدہ حضرت حاجرہ کے بارے میں یہ داستان اپنی الہامی کتاب توریت میں داخل کر لی کہ وہ ابراہیم کی بیوی نہیں بلکہ لونڈی تھی، جنہیں وہ اپنی بیوی سارہ کے کہنے پر بے آب و گیا ریگستان میں لا کر چھوڑ گئے تھے۔ عیسائی یروشلم پر اپنے قبضے کے دوران صدیوں تک کوڑا کرکٹ یہودیوں کے کھنڈرات پر پھینکا کرتے تھے۔ یہ صورتحال از عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے یروشلم کے فتح کرنے تک جاری رہی۔ اسقف اعظم نے دلیری کے ساتھ لاطینی سپاہیوں کی مدد سے یروشلم کا دفاع کیا، لیکن فروری 638 عیسوی میں عیسائی ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اسقف اعظم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی اور کو شہر کی چابیاں دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب شہر میں داخل ہوئے تو اپنے معمول کے مطابق اور کسی خون ریزی کے بغیر جس پرامن طریقے سے شہر کو اپنے قبضے میں لیا، اس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی اور نہ ملے گی۔ جب عیسائیوں نے ہتھیار ڈالے تو کہیں بھی خون ریزی نہیں ہوئی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش ہوا اور نہ ہی کوئی جلا وطن ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مقامات حیات نو کو دیکھنے کا بھی اظہار کیا۔ اسقف اعظم نے انہیں لے کر سیدھا حیات نو کے مقام پر پہنچ گئے۔ عیسیٰ کی موت اور حیات نو کے نظریے کے مطابق بنائی گئی عالی شان یادگار عمارت کو دیکھ کر مسلمان خلیفہ خوش نہ ہوئے، کیونکہ اسلام نے حضرت علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ خلیفہ سے کہا گیا کہ وہ یہی نماز ادا کر لیں، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرجے سے باہر نکلے اور باہر آ کر نماز ادا کی اور کہا، میں نے کسی مسیح گرجے میں نماز پڑھ لی تو مسلمان اس پر قبضہ کر لیں گے اور اسی معیار پر اسے مسجد بنا لیں گے کہ خلیفہ نے یہاں پر نماز پڑھی تھی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں کی ہوگی۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد سلمانی کا دورہ کیا، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب اس مقدس مقام پر کوڑا کرکٹ پھینکنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اپنی جولی میں ڈالا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینک دیا۔ ان کے ساتھیوں نے ان کی تقلید کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہودی علم اسرائیلیت کے ماہر کعب کو طلب کیا اور طبری کے مطابق کعب کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورت تلاوت کی، جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور محمد سلمانی کے واقعات ہیں۔ پھر انہوں نے کعب سے کہا کہ اس بہترین مقام کی نشاندہی کرے جہاں مسلمان عبادت کر سکیں۔ کعب نے پہاڑ کے شمال میں مقام تجویز کیا، لیکن اگر وہاں مسلمان عبادت کرتے تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقامات مقدسہ کی طرف بھی ہو جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے ہیروڈیلس کی شاہی بالکونی والی جگہ کا انتخاب کیا، جہاں ایک سادہ لکڑی کی عمارت تعمیر کی گئی جس میں عبادت کرتے وقت مسلمانوں کا رخ صرف مکہ کی طرف ہوگا۔ یہ مسجد قباء ہے۔ قبۃ الصغریٰ یعنی ڈوم آف راکس کی تعمیر کا حکم اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے 68 ہجری میں دیا۔ یہ 8 پیرو عمارت 72 ہجری میں مکمل ہوئی اور اس کی تعمیر کے لیے خلیفہ نے مصر کا 70 سال کا خراج وقف کر دیا تھا۔ یہ عمارت اور گنبد اس چٹان کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا گیا جس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام کا طواف کر چکے تھے، اور دوسری روایت کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد اسی مقام پر آ کر رکی تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل اسی چٹان پر کھڑے ہو کر سور پھونکیں گے۔ یہ بھی روایت ہے کہ یہی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کر رکھتے تھے، اور آسمان سے آنے والی آگ کا شعلہ اسے جلا کر راکھ کر دیتا تھا، جو کہ ان کی قربانی کی قبولیت کی علامت سمجھی جاتی تھی۔ روایت کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج یہیں سے براق پر سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے تھے، اور اسی چٹان کے پہلو میں انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ مسجد اقصیٰ کی عمارت اس گنبد والی عمارت سے کچھ فاصلے پر حرم کے جنوبی حصے میں ہے۔ یہ وہاں اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے حضرات اسی سنہرے گنبد والی قبہ صغریٰ کو مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں۔ اس مسجد میں نماز کا ثواب 25,000 نمازوں کے برابر ہے۔ یہ روئے زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے جو کعبۃ اللہ کے 40 سال بعد تعمیر کی گئی تھی۔ اسے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس انداز میں عصر نو تعمیر کیا جس طرح انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ کعبہ کی عصر نو تعمیر کی، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس تعمیر کرنا شروع کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا، اور تاریخ میں یہی مسجد ہیکل سلیمانی کہلائی۔ پھر اس کی رومی بادشاہ بخت نصر کے ہاتھوں تباہی کے بعد یہی وہ مسجد ہے جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تعمیر کیا۔ پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار کو دیوار گریہ کہا جاتا ہے، اور یہ دیوار یہودیوں کی مقدس ترین عبادت گاہ ہے۔ وہ ہیکل سلیمانی کی تباہی اور اپنے اب رفتہ کی یاد میں یہاں پہ روتے ہیں۔ میرے حال میں اس حصے کو یہیں پہ اب ختم کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آنکھ میں سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔